السلام علیکم۔ سعودی اردو نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے عائد سفر پر پابندیوں کے دوران حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کرتے ہوئے عودہ کی سہولت جاری کی گئی تھی، جو تاحال جاری ہے۔ عودہ آپشن سے وہ غیر ملکی مستفید ہو سکتے ہیں جو اقامہ پر مملکت میں مقیم ہوں یا جن کے خروج و عودہ یا فائنل ایگزٹ لگے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں وزٹ ویزے پر آنے والے بھی عودہ یعنی ریٹرن کے آپشن سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ عودہ کا آپشن قانونی ویزے پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے ہے، تاہم ایسے تارکین جن کے کفیلوں نے یا ان کی کمپنیوں نے ان کا حروب لگایا ہوا ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے کہ وزارت نے وطن واپسی کے خواہشمند مختلف ویزوں پر مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے عودہ آن لائن پروگرام کا اجرا کیا ہے۔ اس کے تحت واپسی کے خواہشمند تمام غیر ملکیوں کو ابشر کے ذریعے واپسی کی درخواست دینے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے ابشر اکاؤنٹ پر عودہ کا خصوصی آپشن فراہم کیا ہے، جس میں وہ غیر ملکی جن کے پاس فائنل ایگزٹ یا ری انٹری ویزا ہے کے علاوہ وزٹ یا دیگر ویزوں پر آنے والوں کو بھی واپسی کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ جہازات کا کہنا ہے کہ عودہ آپشن کے ذریعے مختلف ممالک کے شہریوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ان ممالک کے سفارت خانوں سے رابطہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شہریوں کو واپسی کے لیے بین الاقوامی سفر کا بندوبست کریں۔ عودہ آپشن پر اندراج کرانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، جس میں سفر کرنے والے کا اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر اور جس شہر سے سفر کرنا اور جہاں جانا ہے اس کا اندراج کیا جاتا ہے۔ عودہ پروگرام سے استفادے کے لیے ضروری نہیں کہ امیدوار کا ابشر پر اکاؤنٹ بھی ہو۔ حروب والے عودہ سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ حروب یعنی فرار قانون محنت میں سنگین جرم میں شامل ہے۔ جس غیر ملکی کارکن کا حروب لگا ہو جوازات میں اس کی فائل مکمل طور پر سیز ہو جاتی ہے اور اس کا سفر اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کارکن جس کا حروب لگا ہے اس سے کوئی اخلاقی یا فوجداری جرم سرزد نہیں ہوا۔ جن افراد کا حروب لگا ہوتا ہے اسے کینسل یا ختم کرانے کے بعد ہی انہیں سفر کی اجازت دی جاتی ہے۔ وزارت افرادی قوت کے تحت مملکت آنے والے غیر ملکی کارکن اس امر کے پابند ہیں کہ وہ اپنے آجر کے پاس کام کریں۔ اگر وہ آجر کے پاس کام نہیں کرتے اور ان کے پاس سے فرار ہو کر آزاد لیبر جو کہ غیر قانونی ہوتی ہے کے طور پر کام کرتے ہیں، وہ سنگین جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے حروب قوانین کو اس لیے سخت کیا ہے تاکہ اس رجحان کا خاتمہ کیا جائے۔ حروب درج ہونے کے 15 دن کے اندر کفیل اسے کینسل کرا سکتا ہے۔ یہ مدت ختم ہونے کے بعد کفیل کے اختیار میں نہیں رہتا، کیونکہ اس کے بعد کفیل کو وزارت افرادی قوت یا لیبر کورٹ میں کیس درج کر کے ان وجوہات کو بیان کرنا ہوتا ہے جس کے تحت کارکن کا حروب لگایا گیا تھا۔ قانون کے مطابق ایسے افراد جو کسی بھی طرح سے بلیک لسٹ یا کسی بھی ادارے کو مطلوب ہوں، انہیں مملکت سے اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں دی جاتی جب تک ان پر عائد کیس ختم نہیں ہو جاتا یا وہ اس سے بری نہیں ہو جاتے۔ ایک دوست کا کہنا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، پاکستان جانا ہے، کوئی معلومات دیں کہ کس طرح واپس جا سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے عودہ یعنی واپسی کے عنوان سے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے منصوبہ مرتب کیا گیا تھا، جس کے ذریعے سعودی عرب میں مقیم تارکین وطن کو واپس جانے کے لیے خود کو رجسٹر کرانے کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ عودہ پروگرام کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ وہ تارکین جن کی حکومت اپنے شہریوں کو واپس بلانا چاہتی ہے، ان سے معاملات طے کرنے کے بعد انہیں مملکت سے خصوصی پروازوں کے ذریعے روانہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں پاکستانی سفارت خانے اور قونصلیٹ کی جانب سے بھی ہم وطنوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سفارت خانے کے مطابق اب تک تقریباً 20,000 سے زیادہ ہم وطنوں کو روانہ کیا جا چکا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور اب آپ واپس جانا چاہتے ہیں، آپ نے خود کو عودہ پروگرام میں رجسٹر بھی نہیں کرایا، تو سب سے پہلے آپ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر ابشر اکاؤنٹ میں دیے گئے عودہ پروگرام میں خود کو رجسٹر کروائیں۔ بعدازاں قونصلیٹ سے رجوع کر کے اپنی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اس میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ اقامہ کب ایکسپائر ہوا تھا، کیا آپ فیملی کے ساتھ مقیم ہیں یا نہیں۔ اگر آپ موجودہ صورتحال میں یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے عائد کی جانے والی پابندی کے دوران آپ کا اقامہ ایکسپائر ہوا تھا، اس صورت میں مارچ میں شاہی فرمان کے تحت تمام کارکنوں کا 3 ماہ کے لیے مفت اقامہ تجدید کیا گیا تھا۔ اس دوران خود کو عودہ پروگرام میں رجسٹر کراتے یا قونصلیٹ سے رجوع کیا جا سکتا تھا۔ اب جب کہ سعودی حکومت کی جانب سے دوبارہ شاہی فرمان کے تحت تمام غیر ملکی
جن کے اقامے مارچ میں ایکسپائر ہو گئے تھے، ان کی مفت تجدید کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں آپ کا اقامہ بھی اس قانون کے تحت تجدید ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پر کسی قسم کی قانونی بندش نہیں تو موجودہ شاہی فرمان کے مطابق آپ کا اقامہ بھی 3 ماہ کے لیے تجدید ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ فوری طور پر واپسی کے لیے عودہ پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ وطن واپس جانے کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ سے رجوع کر کے ان سے مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ پاکستان قونصلیٹ اور سفارت خانے میں ویلفیئر کا شعبہ موجود ہے جو ہم وطنوں کی ہر ممکن مدد کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کر کے انہیں اپنی مشکلات سے آگاہ کریں تاکہ موجودہ شاہی فرمان کے تحت آپ کی مشکل حل کی جا سکے۔ ایک اور دوست کا سوال ہے کہ سعودی عرب سے جو افراد کورونا بحران میں واپس جا رہے ہیں اور ان کے ویزے ختم ہو گئے تھے، کیا دوبارہ نئے ویزوں پر آ سکتے ہیں؟ جواب: کورونا بحران کی وجہ سے حالات یکسر تبدیل ہو گئے کیونکہ مملکت میں بین الاقوامی سفر ابھی تک بحال نہیں ہوا ہے۔ اس لیے حالات کو دیکھتے ہوئے شاہی فرمان کے تحت ان تمام افراد کے ویزوں کو 3 ماہ کے لیے مفت بڑھانے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ شاہی احکامات پر عمل درآمد کے لیے طریقہ کار کا تعین جلد ہی کر دیا جائے گا، جس کے بعد آپ کا ویزا کارآمد ہو جائے گا۔ اس طرح نئے ویزے پر آنے کی کوفت سے بچ سکیں گے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، اس بارے میں موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب حالات نارمل ہوں گے اور سفر پر عائد پابندیاں ختم ہوں گی تو قوانین بھی اس کے مطابق مرتب ہوں گے۔ ہنگامی صورتحال میں سابقہ قوانین پر عمل نہیں ہوتا۔ اب جب کہ شاہی احکامات کے تحت اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے تو مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ جلد ہی حالات نارمل ہو جائیں گے اور معمولات زندگی حسب سابق بحال ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کی اردو نیوز کے لیے جوازات، اقامہ، خروج عہدہ، تمام نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پردیسی دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔